لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ لوگ ہم آپ کے گاؤں کے ہیں مگر پھر بھی آپ تھوڑا بولنے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں۔ قاری اجمیر صاحب کو آپ کے حوالے کروں۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی۔ زور سے بولو اور محبت سے بولو۔ آپ بیدار رہیں گے؟ بس یہ سمجھ لو کہ شیر محمد کی تقریر 5 منٹ ہم سن کے قاری اجمیر کی نعت سننے جا رہے ہیں۔ بس ایک ذائقہ بدل جائے، چاشنی بدلنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلان کرنے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی۔ زور سے بولو۔ رب ذوالجلال نے شہر مکہ کی قسم، خلاق کائنات نے شہر مکہ کی قسم، رب ذوالجلال شہر مکہ کی قسم کھائے۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادو، آپ سوچ رہے ہوں گے، دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ رب ذوالجلال قسم یاد فرمائے جس شہر کی، وہ شہر مکہ، وہ شہر مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے رب ذوالجلال نے قسم یاد فرمائے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ شہر مکہ میں، مکہ کی سرزمین پر مقام مینا کی وادی ہے۔ رب ذوالجلال مینا کی وادی کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ مکہ میں میزاب رحمت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رب ذوالجلال میزاب رحمت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے صفا اور مروہ کی پہاڑی مکہ کی سرزمین پر ہے۔ رب ذوالجلال صفا اور مروہ کی پہاڑی کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، اے لوگو، رب فرماتا ہے لا اقسم، قسم ہے شہر مکہ کی۔ ہم نے کہا ایک اللہ کے کائنات خانہ کعبہ ہے جس کی وجہ سے تو نے قسم یاد فرمائی۔ رب فرماتا ہے نہیں، ہم نے کہا ایک اللہ کے کائنات، اے رب ذوالجلال، مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے، مکہ میں حجر اسود بھی ہے، مکہ میں مزدلفہ بھی ہے، مکہ میں عرفات کا میدان بھی ہے، مکہ میں مینا کی وادی بھی ہے، مکہ میں مقام مزدلفہ بھی ہے، مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑی بھی ہے، مکہ میں جبل ابو قبیس ہے، مکہ میں جبل ابو نور ہے۔ کیا رب ذوالجلال، کیا یہ نشانیوں کی وجہ سے تو نے قسم یاد فرمائی؟ رب فرماتا ہے نہیں، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی کہ اے محبوب ہم نے تو نے شہر میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے شہر مکہ کی کہ اے محبوب، اے محبوب ہم نے تمہیں اس شہر میں پیدا فرمایا۔ زور سے بولو اور محبت سے بولو۔ بولنے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ اسی جلسے کی طرح کسی دن کہیں بھی ہم لوگ بھی جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں علماء کرام کہ زبانی آپ باتوں کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اور بات ہے کہ میرا گاؤں ہے، ہم بولے نہ بولیں، لیکن ہم بھی کہیں تو جاتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس محمدی میں شرکت کرنے والوں، میلاد پاک میں شرکت کرنے والوں، رسول پاک سے محبت کرنے والوں، ارے آپ کیسی محبت کرتے ہو؟ ایک محبت کرتے تھے جن کا نام صدیق اکبر تھا۔
محبت وہ بھی کرتے تھے جن کا نام عمر فاروق اعظم ہے، محبت وہ بھی کرتے تھے جن کا نام علی ہے، محبت وہ بھی کرتے تھے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، محبت وہ بھی کرتے تھے جن کا نام حضرت زبیر ہے، محبت وہ بھی کرتے تھے جن کا نام حضرت خالد ہے۔ یہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرنے والے تھے، جہاں جان کی بازی آتی تھی جان لگا دیتے تھے، جہاں مال کی بازی آتی تھی مال دے دیا کرتے تھے۔ آج آپ سے جان اور مال کی بازی نہیں آئی ہے، بلکہ نبی پاک سے محبت میں بیٹھنے کی بات آئی ہے۔ تو یہ غلامان غوث و خواجہ رضا کمیٹی کے ممبران سن لے، آج اگر محبت رسول آپ کا دل میں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ ہم حقیقت میں نبی پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی علامہ تبریز عالم صاحب نے بتایا کہ نبی ہم سب کے مومنوں کے جان سے زیادہ بھی قریب ہیں، تو سن لیجئے کہ جب نبی سے اتنی محبت ہے تو نبی کے نام پر جو جلسے رحمت عالم ہو رہا ہے، خدا کی قسم نبی کی محبت میں بیٹھ جاؤ گے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کا صلہ اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور میدان محشر میں بھی ملے گا۔ حضرات نفسی نفسی کے عالم میں آپ جب پریشان ہوں گے تو میرے نبی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ جب نبی پاک کے جلسے سے روٹ کر چلے جاؤ گے، کل قیامت میں اگر آقا روٹ گئے تو بات نہیں بن پڑے گی، بالکل پریشانی کے عالم میں تو ہوگے۔ کوئی سینے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کندھے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اسی عالم میں میرے نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ سمجھ لو کیا ہوگا، جہنم ہی ہوگا۔ تو جہنم میں جانے کا ٹھکانہ نہ بناؤ۔ جو لوگ جا چکے ہیں بس نبی کی عشق نبی کی محبت میں جھوم کر تم آ کر جتنی دیر بیٹھو رسول پاک کی محبت لے کے بیٹھو، خدا کی قسم ارے ہمارے خاندان کے لوگ ہماری نیند اڑ جائے تو اڑ جائے، ہمارے خاندان کے لوگ برا بھلا کہیں تو کہیں، ہمارے ساتھی برا بھلا کہیں تو کہیں، ہمارے جو ہے ہمارے اوپر لوگ بدظنی کریں تو کریں، لوگ عوام جو ہے علماء کو برا بھلا کہے تو کہے، اے اسلام کے مقدس شہیدوں، لیکن ہم اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق ہم اعلان کرتے ہیں کہ کسی علماء کرام سے بدظن نہ ہو، اس لیے ہم گاؤں کے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی نائب رسول پر اگر انگلی اٹھاؤ گے بدظنی کرو گے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن تمہارا نبی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے، صحابہ کو راضی کرنے کے لیے، حسنین کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ میں بالکل مستحکم فیصلہ کر لو اور ایمانداری سے بیٹھ کر بتا دو کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جب تک یہ جلوس محمدی اور رحمت عالم کانفرنس ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے گھر کو نہیں جائیں گے۔ میرے بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم کہ آپ پر نیند، لیکن ایمانداری سے یہ بھی کہتا ہوں کہ نیند جو آئی تھی وہ اڑ گئی، جو نیند آئی تھی وہ اڑ گئی۔ اگر کوئی 5 منٹ میں اتنا تیز اسے نیند لگی ہو کہ 5 منٹ میں وہ سو جائے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں 6 منٹ نہ گزرے وہ سو جائے، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اے میں بھائی، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اپنے حبیب کا ذکر کروا لیتا ہے اور سنوا بھی لیتا ہے۔ زور سے بولو، اللہ نے تمہیں آنکھ دیا ہے سونے کے لیے، لیکن صدقہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ زور سے بولو، اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے ہاتھ دیا ہے، صدقہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ جس میں جان ہے، صدقہ کس کا ہے؟ رسول احمد مختار کا۔ تمہارے پاس اللہ نے دولت دی ہے لیکن صدقہ ہے رسول احمد مختار کا۔ تمہارے پاس مال و دولت ہے، بلڈنگیں ہے، لیکن صدقہ ہے رسول احمد مختار کا۔ تمہارے پاس بلڈنگ و عمارت ہے، صدقہ ہے احمد مختار کا۔ تمہارے پاس اولاد ہے لیکن صدقہ ہے رسول احمد مختار کا۔ اے اسلام کے مقدس شہیدوں، یہ دنیا کی بات ہے، تم ماں کے شکم میں تھے تو نبی کے صدقے میں تھے، دنیا میں ہو تو نبی کے صدقے میں ہو، قبر میں تمہارے قبر کی تاریکی کو دور کرے گا تو نبی دور کریں گے، اگر میدان محشر میں کوئی شفاعت کرے گا تو وہی نبی کرے گا۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ یہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا گھر کی مرغی ساگ برابر، لیکن آپ نے مجھے نماز دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاجی صاحب قبلہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں آپ گئے ہیں، آپ یہیں سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ بھی حج کرنے کی توفیق دے دے اور اپنے گھر اپنے حبیب کے در کو دکھا دے، اور میں بھی نبی پاک کے روزے کی زیارت کروں۔ اے بھائیو، آپ میرے گاؤں کے ہیں، جزاک اللہ، یہ سبحان اللہ، اور دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے، مسکراتے رہیے میرے بھائی۔ اللہ کی قسم آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کم سے کم آج خوشی یہی ہو رہی ہے کہ جہاں والے گئے تو گئے، لیکن میرے گاؤں والے تو ہیں۔ میں تو کہنے کے لائق ہوں، قاری اجمیر صاحب قبلہ یہ کہنے کے قابل ہیں کہ اے اکبر بھائی، لوگ چلے گئے تو چلے گئے، لیکن مجھریا، کچھ لوناوا کے لوگ، کچھ بیدورہ کے لوگ ضرور بیٹھے تھے، علی نگر کے لوگ ضرور بیٹھے تھے، سسگاں والے بھی بیٹھے ہیں، ہماری تاج الشریعہ کمیٹی جو ابھی پرسوں ہم لوگوں نے انجمن تاج الشریعہ کے نام سے کمیٹی کو تیار کیا ہے، وہ کمیٹی بھی آگئی، سبحان اللہ، اور بیٹھ کر ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شیر محمد تاج الشریعہ کے غلام ہیں، تاج الشریعہ، یہ پورا علاقہ انشاءاللہ غلام تاج الشریعہ بن کر ہی رہے گا۔ یا تو ہم لوگ جو تاج الشریعہ کے بائیکاٹ ہو، تاج الشریعہ کا مخالف بنے گا، تو یہ منبر شریف پر علماء اور ہم پوری کمیٹی کے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جو میرے تاج الشریعہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو میرے تاج الشریعہ کا مخالف ہوگا گویا وہ میرا مخالف، لہذا ہماری تو اس کے لیے جنگ ہے، ہماری تو اس کے لیے جنگ ہے، چاہے جس حال میں مجھے زندگی گزارنا پڑے۔ میں جیل میں بھی جا کے واپس آیا ہوں، میں نے تھانہ اور پولیس کو بھی دیکھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جیو تو نبی کی محبت میں جیو، کھاؤ تو نبی کی محبت میں جاؤ کھاؤ۔ اللہ نے زمین، آسمان، شجر و حجر، برگ و کمر، ساری کائنات کو نبی کے صدقے میں بنایا۔ آج دو ٹانگ کے ملے، دیوبندی، وہابی، صلح کلی، سمانیازی، کبھی ان کی طرف کبھی ان کے طرف آکے کہتے ہیں ہاں تمہارے پاس کی، نبی کو اپنی طرف کوئی کہتے ہیں مزل۔ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اللہ نے ساری کائنات کو نبی کے صدقے میں بنایا، اگر نبی سے دشمنی کر رہے ہو تو زمین چھوڑ دو، آسمان کے نیچے سے ہٹ جاؤ، نبی کے صدقے میں زمین بنی، زمین کو چھوڑ دو۔ ارے زمین کو چھوڑ دو گے، آسمان کے نیچے سے ہٹو گے تو آخر کہاں رہو گے؟ صدقہ رسول کا کھاؤ، صدقہ نبی کا کھاؤ، جیو تو نبی کے صدقے میں، اس کے بعد نبی کی برائی۔ دیکھو میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی چند کل کی بات، کچھ لوگ کہتے تھے کہ سنی لوگ جھنڈا لے کے ڈھونگ مچاتے، میں بڑکا گاؤں کی سرزمین پہ تھا، کہیں نہیں 4 لڑکے لے کے ہردم لے کے ہردم جلوس لے کے آؤ۔ ہم نے کہا سالم، نبی کے صدقے میں سال میں تم بچے پیدا کرتے ہو، نبی کے صدقے میں تمہارے گھر پہ روزانہ شادیاں ہوں، نبی کے صدقے میں تم کھاؤ پیو جیو، اس کے بعد تم نبی کے جلوس محمدی پر اعتراض کرتے ہو نالائق۔ ارے ظالم، تیرے نبی پاک کے جلوس جب پہنچے تیرے دروازے پر تو اپنے حبیب کے جلوس محمدی میں شرکت کر کے درود و سلام پڑھ لے، خدا کی قسم تیری نجات